اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر، اپنی نسلی تعصب کے اندر، یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے، جس طرح یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی اماں ہوتی ہیں، ایک دادی اماں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی، یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو، تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ تو سارے کہیں گے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہے ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ یہ درجنوں آیات ہیں، وہ وقت کے ساتھ آئیں گی، ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر ہی پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا، پھر آپ کا وہ یہ مصحف تو پچھلا تو 9 سال میں ختم ہوا ہے، یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا۔ لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، وہ آپ کلپ دیکھیں، میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غضب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے۔
اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی. یہ بہت، یعنی اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو اللہ نے بین کیا ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا ہے، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. یہ اللہ کو گلہ نہیں کیا جا سکتا. رب ہے، مالک ہے، اس نے اپنے لیے رول طے کیا ہے کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مور لگا دوں گا. آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگے جی لب جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا نا شادی کے بعد، میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں، تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا، تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے، اب ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہے، کلاس ہے، جس طرح یہاں لوگ بیٹھے ہیں. تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے، اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے. اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. یہ کتاب انذار ہے، تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب. کیونکہ اللہ ہے نا، یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں، اولاد پیدا کریں اور مر جائیں. انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اچھا یہ جو بات ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی ان کو آئے گا. یہ آپ نے اگر بات سمجھنی ہے نا تو آپ پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے پہ آ جائیں. سورۃ الانعام میں آیت نمبر ہے 110، 7ویں پارے کی آخری آیت، آپ کے یہ بلو والے قرآن میں 142 نمبر پیج کی آخری آیت 110 نمبر. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ. ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، عقل اور ان کی آنکھوں کو، کہ وہ حق بات قبول نہ کریں. حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روگردانی کی تھی نا، اب یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں گا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، سب کچھ بھی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ ہے سر کتابوں کا خدا. یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، یہ اللہ ہے. کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی. اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کر لو جو کر. یہ اللہ کہہ رہا ہے. آمین. الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے.
ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں، وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر، امانیہم جنہیں کہا گیا ہے، وہ ان میں پھر رہے ہیں، پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے، اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے، ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، اور تو انہوں کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے، تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے، ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے گا۔ او جی گاڈ از آل لونگ، یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا، گاڈ از آل لونگ، تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کنسیپٹ پھر صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا، وہ جی اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے، اور سر اللہ نے کب کہا مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ گاڈ از آل لونگ، او آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا، باغی کے لیے نہیں۔ تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پہ ایک الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں جی، کیوں نہیں؟ دل پسیجتا ہے۔ اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے پھر؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں، وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے، اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لیے معاملہ الگ ہے۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اور انسان میرا قرب نہیں حاصل کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل پہ استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اچھا ادھر ہی حدیث روک دیتے ہیں صوفیاء اور وہ کہتے ہیں جی وہ خود ہی خدا بن گیا، ایتھوں ہاتھ پائے گا انج ہو جائے گا۔ وہ آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، وہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ اللہ ہی سے پناہ طلب کر رہا ہے تو وہ پھر ہاتھ مارنے جو گا تو نا، یہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا پھر میں ہی بن جاتا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کبھی کسی معاملے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی اس پہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہوں، کیوں؟ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہو نا وہاں پہ سپیکر پھٹ جائے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیچرل اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ کسی اولیاء اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بٹ صاحب کے پاس جو بندوق بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی ہوئی ہے، کسی اولیاء اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں، تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہوا ہے۔ موت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں
وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ حمیم سجدہ میں آیا نا کہ ایسے لوگوں میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت. اور پھر سن ابی داؤد میں، سن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہے کہ میں مرنا ہے. وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی جان دو، پہلے نہیں کہتا جان دو. بڑا مشکل کام ہے. پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے ہیں اسرائیل کو؟ میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں، یا وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے، اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا. یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا ہے، اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی. یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے، یہ قرآن شریف والا خدا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے. استغفر اللہ تو بولی ایڈیاں کہانیاں، ایڈے جھوٹ، اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں، اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے. سر فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ کہانیاں لکھتا رہے، وہ قرآن نہیں بنتا. تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا.